ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، تمہارے ساتھ جو کنیز آئی تھی کیا تمہارے پیچھے کھڑی ہے؟ جب ملکہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کنیز غائب تھی، کنیز نہیں تھی وہاں پر، وہ چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا، اس کے ساتھ یہ فریب ہوا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اس کے آنسو نکلنے لگے۔ تمام عورتوں نے کہا کہ یہاں کی نئی بات نہیں ہے، جب بھی 6 مہینے گزرتے ہیں ہر نئی بیوی بادشاہ کی اسی طریقے سے یہ کنیز اس کو جھانسے میں لیتی، اس کو پھانستی ہے، اپنے فریب میں اس کو پھانستی اور یہاں چھوڑ جاتی ہے۔ اب آپ کو یہیں رہنا ہے۔ اب یہ ملکہ وہاں پر رہنے لگی، اب اس کا دل نہیں لگتا تھا، عبادت کرتی تھی، روتی تھی۔ تو وہی بوڑھی عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی ملکہ مجھے معلوم ہے آپ نئی نئی یہاں آئی ہو، جو بھی بادشاہ کی بیوی آتی ہے اس کا دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ قید خانہ ہے، یہاں پر اتنی جلدی دل نہیں لگے گا تمہارا، ہم لوگ تو بہت دنوں سے قید ہیں، ہماری تو عادت پڑ گئی ہے، چلو اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے مجھے کچھ باتیں بتا دو کہ تم اس کے جھانسے میں کیسے آ گئیں، تم کیسے پھنس گئیں۔ اس بوڑھی خاتون نے جب اتنا پوچھا تو وہ کہنے لگی سنو، ہمارے ابا جان تھے، ہماری ایک چھوٹی بہن تھی، ہمارے ابا جان بہت نیک تھے، ہماری چھوٹی بہن ہم بہت خوشی خوشی رہتے تھے، ابا جان 5 وقتہ نمازی تھے، میں اور میری بہن 5 وقتہ نمازی تھی، ایک ٹائم کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں، ابا جان ہمارے تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے ابا کی آرزو تھی کہ وہ حج کریں، حج میں جانے کے لیے بہت تڑپا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا بلاوا آ گیا اور وہ حج جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کو معلوم چل گیا تھا کہ ہمارے ابا حج کو جا رہے ہیں، سب ان سے آ کے ملتے تھے، دعا دیتے تھے اور کہتے تھے جائیے گا تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ لوگوں کا ہجوم آتا تھا، ابا سے ملاقات کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ جب حج کے ایام قریب آئے جانے کے، جس دن ابا جانے والے تھے اسی رات میں میری بہن نے ضد کی ابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں بھی حج کرنے جاؤں گی۔ ابا اس کی ضد پر راضی ہو گئے، ابا نے اسے منع بھی کیا لیکن وہ مانی نہیں، تو ابا کی بڑا لاڈلی تھی، ہم سب کی لاڈلی تھی، تو ابا نے کہا ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ میری بہن راضی ہو گئی جانے کے لیے، ابا اسے لے جانے کے لیے راضی ہو گئے اور صبح صبح وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ گھر پہ میں اکیلی بچی تھی، ابا اور بہن یہ لوگ روانہ ہوئے تو بہت دور تک ہم انہیں دیکھتے رہے، جیسے ہی ہماری آنکھوں سے یہ لوگ اوجھل ہوئے ہم اپنے چچا کے یہاں چلے گئے، ہم اپنے چچا کے گھر رہتے رہے، بس یہی آرزو میں کہ ابا اور بہن جب آئیں گے تو کتنی خوشی ہوگی۔ آخر کار ایک عرصہ گزر گیا اور ابا کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اب ہر طرف یہ دھوم مچی ہوئی تھی کہ حج گیا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ میں دروازے پر بیٹھی تھی، ابا اور بہن کا انتظار دیکھ رہی تھی، جو قافلہ گیا تھا حج کرنے کے لیے اس کے واپسی کا انتظار دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا بہن غضب ہو گیا۔ جب اس نے اتنا کہا تو میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا، تمہارے ابا اور تمہاری بہن کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، تمہارے ابا کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے اور تمہاری بہن کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈاکو اٹھا کے لے گئے، اس کو بھی قتل کر دیا ہوگا۔ کہ جب میں نے یہ سنا تو میں ایک دم بے ہوش ہو گئی، میں بے ہوشی سے اٹھی، پھر میرے آنسو نہ تھمے۔ جب مجھے خبر ملی کہ میرے ابا اور میری بہن نہ رہے تو میں تو مر ہی گئی۔ مجھے اتنا غم ہوا کہ پھر میرے آنسو تک نہیں نکلتے تھے، ہر وقت ابا اور بہن کی یاد آتی تھی، اور پھر اپنے چچا کے یہاں رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھ لیا، اس نے چند سپاہیوں کو بھیجا اور اس نے نکاح کیا اور یہ سب ہو گیا۔ اس نے اپنی یہ داستان سنائی تو اس بوڑھی خاتون نے کہا تم گھبراؤ مت، اب تو تمہیں یہیں رہنا ہے، اب یہاں سے تو نکل نہیں سکتی، اگر تمہارا دل نہیں لگتا ہے تو چلو اسی قید خانے کی تمہیں سیر کروائیں، یہاں بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری خواتین قید ہیں، بادشاہ نے سب کو بندی بنا دیا ہے، سب کو قیدی بنا دیا ہے، سب کو قید کر لیا ہے۔ کہا چلیے ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑی سیر کریں گے اور یہاں گھومیں گے، جان پہچان کریں گے تو ہو سکتا ہے دل بہل جائے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں لوگ سیر کرنے لگے، چلنے لگے اندر، تو اس ملکہ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سجدے میں تھی اور اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا ملکہ نے کہا اے خاتون، کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں
یہاں پر ان سے ملاقات کر لوں، یہ کوئی اللہ کی نیک بندی لگتی ہے اور یہ عبادت کر رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، تو یہ اللہ کی ضرور نیک بندی ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہوں گی۔ بوڑھی خاتون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم ملاقات کر لو۔ وہ اندر گئی اور اسی خاتون کے پاس بیٹھ گئی کیونکہ وہ سجدے میں تھی۔ جیسے ہی اس خاتون نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، اور جب گھوم کے دیکھا تو اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ ادھر ملکہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، ادھر اس عورت کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، اور ایک دم ملکہ کی آواز نکلی، غزالہ تم یہاں کیسے؟ اس لڑکی نے ایک دم کہا آپا تم یہاں کیسے؟ اب اتنا کہنا تھا کہ دونوں گلے مل کے خوب رونے لگیں، اتنی روئیں کہ ان کے دوپٹے بھیگ گئے۔ جب اتنا اس بوڑھی خاتون نے دیکھا تو یہ چونک گئی، تو اس خاتون نے پوچھا کہ ملکہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی کو جانتی ہو، اور تم بتاؤ کیا تم ان ملکہ کو جانتی ہو؟ تو ملکہ نے کہا ہاں، یہ میری سگی بہن ہے جس کا میں تمہیں ذکر کر رہی تھی کہ ڈاکو سے اٹھا کے لے گئے، یہ میری وہی بہن ہے۔ کہ اچھا یہ تمہاری بہن ہے؟ کہا ہاں یہ میری بہن ہے۔ غزالہ نے کہا آپا آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ آپا آپ کو کیسے بندی بنا دیا گیا؟ آپ کو کیسے قیدی بنا دیا گیا؟ اس نے کہا غزالہ مجھ سے کچھ مت پوچھو، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ غزالہ نے کہا آپا کچھ مت پوچھو، کیسے یہاں تک پہنچی ہوں؟ آپا میں اور ابا حج سے جب واپس آ رہے تھے تو رات بہت ہو چکی تھی، جنگلوں کے راستے سے گزر رہے تھے، پہاڑیوں کے راستے پہ پہنچے تھے، رات کافی ہو گئی تھی تو قافلے نے پہاڑ کے صحن میں پڑاؤ ڈالا تھا، اور قافلے کے تمام مہمان سو گئے تھے، کچھ ہی لوگ جاگ رہے تھے، میں بھی جاگ رہی تھی کہ ابھی سوئی نہیں تھی، لیکن کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اور ایک دم آواز آئی کہ یہی وہ قافلہ ہے اور اسی میں وہ لڑکی ہے اور اس کا باپ ہے، جلدی سے پکڑو۔ اتنا تھا کہ میں اٹھ بھی نہیں پائی کہ وہ بڑے بڑے جسم والے سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر قافلے کو گھیر لیتے ہیں، مجھے بندی بنا لیتے ہیں اور گھوڑے پر ڈال کے اور رسی سے باندھ دیتے ہیں، اور ابا کو بھی بندی بنا لیتے ہیں، اور بنانے کے بعد گھوڑے پر ڈال کے رسی سے باندھ دیتے ہیں اور گھوڑوں کو ہانک دیتے ہیں، اور اپنے آپ گھوڑوں کو پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ چلتے 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 اتنا چلے کہ پوری رات چلے، صبح ہو گئی، ایک جگہ ٹھہرے، انہوں نے ابا کو بھی کھولا، ہمیں بھی رسیوں سے کھول دیا، صبح ہو گئی تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ فجر کی نماز ادا کی، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں، ہم لوگ قید کیوں کیے گئے ہیں۔ نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی، پھر ان لوگوں نے ہمیں بندی بنا لیا، پھر ان لوگوں نے ہمیں رسیوں سے گھوڑوں پر باندھ دیا، اور چلتے چلتے بس ایک محل سامنے پڑا، محل کے دروازے پر آ کے انہوں نے رسیوں سے کھول دیا، جسم بالکل چور تھا، ہم لوگ نیم بے ہوش تھے، آدھے بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب وہاں پر کنیزوں نے مجھے گھیر لیا، اور ابا کے ساتھ کیا ہوا مجھے پتہ نہیں، پتہ یہی چلا ہے کہ ابا کو قتل کر دیا گیا ہے، اور مجھے کنیزیں اندر لے گئیں محل کے اندر، اور سب مجھ سے کہنے لگیں خوش آمدید، خوش آمدید، تمہیں مبارک ہو کہ تم بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو، تم بادشاہ کی بیوی بننے والی ہو، محل کی رانی بننے والی ہو۔ جب یہ میں نے سنا آپا تو میں بہت ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بہرحال وہ کنیزیں مجھے لے گئیں اور کہا کہ جلدی سے تم دلہن بن جاؤ، بادشاہ تم سے شادی کرنے والا ہے، تم سے نکاح کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپا بادشاہ نے مجھے کہیں دیکھا تھا، اس کا دل آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اور مجھے اپنے محل میں بلوا لیا تھا۔ کنیزیں آئیں، وہ تشت لے کر، وہ نئے نئے کپڑے لے کر، ہیرے جواہرات لے کر، ہار لے کر، اور کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح بادشاہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں رونے لگی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ کیا میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ کیا آسمان سے کوئی جماعت نازل نہیں ہوگی؟ میں دعا کرتی رہی۔ اس میں سے ایک کنیز بہت تیز تھی، آئی اور کہنے لگی تم نے ابھی اس کو تیار نہیں کر پایا؟ بادشاہ سلامت کو دیر ہو رہی ہے، وہ نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ نکاح کریں گے، اور تم نے ابھی اس کو تیار نہیں کر پایا؟ تو اور کنیزیں بولیں کہ یہ تیار نہیں ہو رہی ہے، یہ منع کر رہی ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہی ہے۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی جاتی ہوں اور ابھی یہ تیار ہوگی۔ وہ جا کے کچھ چند کنیزوں کو بلا کے اور لاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کو جلدی سے تیار کرو، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا دم ہے، اور مجھ سے کہتی ہے دیکھتے تم میں کتنا دم ہے کہ تم تیار نہیں ہوگی۔ وہ کنیزیں مجھے پکڑتی ہیں، مجھے تیار کرتی ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے تیار کر دیا، کپڑے پہنا دیے، میں رونے لگی، چیخ مار مار کے رونے لگی۔ اب میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی جماعت آسمان سے نازل ہو جائے۔ اے گنبد خضرا کے مکیں، کیا کوئی ایسا نہیں آئے گا جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ اے گنبد خضرا کے مکیں، کسی کو مدد کرنے کے لیے بھیج دو، کوئی جماعت آ جائے جو ایک دم آسمان سے نازل ہو جائے اور سب کو تباہ کر دے، مجھے بچا لے۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ ابھی ایک آواز آئی،